بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، تدبر قرآن کے سلسلے میں آج کی مجلس میں 9ویں پارے سے متعلق ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ اعراف کی بقیہ آیات، یعنی آیت نمبر 88 تا 206، جو کہ اس پارے کا بڑا حصہ ہے، اس پر مشتمل ہے، اور دوسرے حصے میں سورۃ انفال کی ابتدائی 40 آیات ہیں۔ اس پارے کے شروع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا باقی حصہ بیان ہوا ہے، جس قصے کی ابتدا 8ویں پارے کے آخر میں ہوئی تھی۔ اس پارے کے شروع میں بتایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر قسم کے سردار، انہوں نے باطل کے اوپر جھگڑنا شروع کر دیا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں دینی بھی شروع کر دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ باطل پر اڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے حق کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں، ضد ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں، ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ حق پرست لوگوں کے ساتھ اپنے باطل پر نہ صرف جھگڑتے ہیں بلکہ ان کو دھمکیاں دینے پر بھی اتر آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کی دعا کی، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور اس قوم کو سخت زلزلے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ سے پہلے ہر بستی کی طرف ہم نے نبی بھیجا، اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجا، اور ان کو تکلیف اور تنگی کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ لیکن حالت یہ ہوئی کہ جب تنگی والے حالات چلے گئے، مصیبت دور ہو گئی، خوشحالی آ گئی، نعمتوں کی فراوانی اور کثرت ہو گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو تکلیف پہنچی تھی، اب وہ تکلیف جاتی رہی، ختم ہو گئی، وہ غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی غفلت کے اندر اچانک ان کو پکڑا اور ان کو عذاب نے گھیر لیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات خاص طور پر ذکر کی ہے۔ ان تمام اقوام اور بستیوں کے قصے، واقعات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان سب نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی گرفت کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے تقوی، اور اس سے گناہوں کی نحوست کا بھی ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ گناہ ہی تھے جس کی وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آئے، اور جن کے قصے اللہ نے ہماری عبرت کے لیے قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل، فرعون اور اس کے جو پیروکار تھے، ان کا قصہ یہاں سورۃ الاعراف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کئی آیات کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس قصے کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، اور اللہ نے جو ان کو معجزے دیے تھے، ایک معجزہ عصا ڈنڈے کا پھینکنا اور اس کا
اژدہے اور سانپ کی شکل اختیار کر لینا وہ بھی دکھایا، اور اسی طرح سے اپنی بغل کے اندر ہاتھ ڈالنا اور اس ہاتھ کا چمکنے لگ جانا، یہ معجزہ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ معجزہ بھی دکھایا۔ اس پر فرعون کا جواب یہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے اپنے حواریوں کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں سے ماہر قسم کے جادوگر اکٹھے کروائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرانے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ جادوگر آ گئے، بڑے سے بڑے جادوگر تھے اور ماہر سے ماہر جادوگر تھے۔ فرعون کو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے ان کو لالچ دیا کہ اگر تم غالب آ گئے، جیت گئے، تو تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو سانپوں کی شکل میں نظر آنے لگیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا ہوا تھا، اور اللہ نے ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا عصا پھینکنے کا حکم دیا، تو اللہ کے حکم سے وہ ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر کے ان کی تمام رسیوں لاٹھیوں کو نگل جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ تو جادوگر چونکہ جادو کے اندر مہارت رکھتے تھے تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو جادو ہم نے بھی کیا تھا۔ تو حق ان کے اوپر واضح ہوا، وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ فرعون نے دھمکیاں دیں، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تو اس قسم کی دھمکیاں دیں۔ وہ فرعون کی دھمکیوں سے ذرا بھر بھی نہ گھبرائے، بلکہ ڈٹے رہے اور ایمان کے اوپر ثابت قدمی دکھائی اور اللہ سے صبر کی، ثابت قدمی کی اور مسلمان ہو کر مرنے کی دعائیں کیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندے پر حق واضح ہو جائے تو اس کو دنیاوی مفادات کو نہیں دیکھنا چاہیے، حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایمان کی دولت اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس کے لیے انسان کو منصب، عہدے اور اسی طرح سے دنیاوی مفادات، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی خطرے کے اندر ڈالنا پڑ جائے، جان بھی قربان کرنی پڑ جائے، تو یہ ساری چیزیں انسان قربان کر دے، لیکن ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے، جیسا کہ ان لوگوں کے واقعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس قصے کے اندر اور بھی بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے غصے اور طیش کے اندر آ کر اس کے جو حواری تھے اور اس کی خوشامد کرنے والے سردار قسم کے لوگ تھے، اس کے کہنے پر بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا ایک بار پھر عزم کیا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھنے کا عزم کیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ جو اچھا انجام ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہوگا۔ یعنی فرعون جتنی مرضی سازشیں کر لے، تم تقوی اختیار کرو، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، ان قریب اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو سمندر سے صحیح سلامت گزار دیا اور ان کو نجات دے دی۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے آل فرعون کو، یعنی فرعون اور اس کے جو پیروکار تھے، ان کو جو مختلف قسم کے عذاب دیے اور مختلف شکلوں میں جو ان کی گرفت کی، یہاں پر ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ قحط سالی کے ذریعے ان کو پکڑا گیا، اور اسی طرح سے پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی ان کی گرفت ہوئی، تو اس کا بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں ان کے اوپر اپنی ظاہر کی، طوفان ٹڈی کی شکل میں، اسی طرح سے جوں کی شکل میں، مینڈک، خون کا آنا، خون کا برسنا، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں تھیں۔ لیکن ان لوگوں کی بدبختی کا عالم یہ تھا کہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی وہ تکبر انہوں نے اختیار کیا اور وہ مجرم بن کر ٹھہرے رہے، یعنی اپنے جرم کے اوپر، تکبر کے اوپر وہ قائم رہے اور ذرا برابر بھی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے، جس کا نتیجہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور اس طرح سے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرانے کا ذکر کیا، اور یہ کہ وہ سمندر کے جب پار گئے تو وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کی عبادت کے لیے ان کے مجاور یا خادم بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔
تو بنی اسرائیل نے ان بتوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عجیب سا مطالبہ کر دیا، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے ایک الہ مقرر کر دیں جیسے ان کے الہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس جہالت کا جواب دیا کہ تم جاہل لوگ ہو، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ باطل ہے اور سب کچھ تباہ و برباد ہونے والا ہے، یعنی یہ شرک ہے اور یہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا بڑے عجیب لوگ ہو تم، ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے سب سے بڑے دشمن سے نجات دی، سمندر کے اندر اس کو غرق کیا اور تمہیں وہاں سے صحیح سلامت نکالا، اور اب تم یہاں پر آ کر تھوڑا سا دور آ کر شرک کا اور شرک کے وسائل کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جاہل قوم قرار دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑی جہالت کی بدترین قسم یہ ہے کہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے اور اسے توحید کا علم نہ ہو، اللہ کی وحدانیت سے وہ غافل ہو۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا تھا تورات دینے کے لیے، پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا، مزید 10 راتیں بڑھا دیں، تو 40 راتوں کے لیے اللہ نے ان کو بلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنی قوم کے اوپر اپنا نائب بنا کر چلے گئے۔ وہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہوا، اور اللہ سے یہ گزارش کی، دعا کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہاں وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کو آپ دیکھیں، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو پھر عنقریب آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ تو اللہ نے خود یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے۔ تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ان کو حکم دیا کہ آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اپنی قوم کو بھی جا کر آپ نے حکم دینا ہے کہ آپ کی قوم نے بھی اس کو اچھے طریقے سے تھام کر رکھنا ہے، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تورات کے اندر تفصیلی احکام موجود تھے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی خوشخبریاں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر قوم کی طرف واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ بچڑے کی عبادت کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، گائے کے بچے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید غصے کے اندر آ گئے، قوم پر بھی ناراض ہوئے، اپنے بھائی ہارون کے اوپر بھی سخت ناراض ہوئے، اور پھر بچڑے کو معبود بنانے والوں کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب اور ذلت کی وعید کا ذکر بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی توبہ کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 بہترین لوگوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف گئے، ان لوگوں کی طرف سے توبہ کرنے کے لیے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ وہاں جب پہنچے تو سخت زلزلہ آیا اور وہ 70 کے 70 لوگ ان کی موت ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ ہم میں سے بے وقوفوں نے، یعنی بچڑے کی عبادت کرنے والوں نے جو غلطی کی تھی، اے اللہ ہمیں اس کی وجہ سے نہ پکڑ، اس کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما، اور بھی بہت ساری دعائیں کی۔ تو قرآن کے دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 70 لوگوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، تو جس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد تورات اور انجیل کے اندر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ذکر کے بعد یہ ذکر ہے کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کی فضیلت بیان کی، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے اوپر جو مختلف قسم کے انعام اللہ نے کیے تھے، 12 چشموں کا جاری ہونا، بادلوں کا ان کے اوپر سایہ کرنا، اور اسی طرح سے من سلوہ کی شکل میں ان کے اوپر کھانا اترنا، ان نعمتوں کا ایک بار پھر ذکر ہوا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا ذکر کیا جن کو اصحاب السبت کہا جاتا ہے،
یعنی ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والے۔ بنی اسرائیل کی یہ جماعت سمندر کے کنارے پر آباد تھی، مچھلیاں پکڑتے تھے اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا۔ قدرتی طور پر مچھلیاں بھی زیادہ ہفتے والے دن آتی تھیں، تو ہفتے والے دن زیادہ مچھلیاں آنے والی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے حیلہ اختیار کیا۔ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں بنائیں اور تھوڑا دور جا کر چھوٹے گڑھے بنائے اور وہاں پر جا کر ہفتے سے ایک دن پہلے پانی چھوڑ دیتے اور پھر ہفتے کے بعد والا دن یعنی اتوار کو جا کر وہاں سے مچھلیاں پکڑتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا۔ اس طرح سے اللہ نے ان کو سزا دی۔ اس قصے کے اندر بہت ساری عبرتیں موجود ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں حیلے بہانوں کے ذریعے ان کو حلال اپنے لیے کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کے عذاب کے آنے کا یہ ایک سبب ہے۔ دوسری چیز، حرام کو حلال کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے حیلے اختیار کیے جاتے ہیں وہ حیلے حرام ہیں، اور اگر حیلے بہانے سے انسان بظاہر اس چیز کو حلال کر بھی لے گا، حقیقت میں شرعاً وہ چیز اس کے لیے پھر بھی حلال نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اگر کوئی شراب کا نام بدل کر اس کو پینا شروع کر دے تو وہ شراب ہی رہے گی۔ سود کے نام بدل کر حیلے بہانے سے، کبھی اس کو منافع کا نام دے کر، کبھی بچت کا نام دے کر، کبھی کوئی اور نام دے کر اس کو وہ سمجھے کہ میرے لیے حلال ہو گیا ہے، تو سود ہی رہے گا، چاہے اس کو کتنا خوبصورت اور اچھا اور جدید نام کیوں نہ دے دیا جائے۔ تو حیلے بہانے، حیلہ سازیوں سے حرام کبھی بھی حلال نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس طرح سے بھی آزماتا ہے کہ حرام چیزوں کی کثرت ہو جاتی ہے، یا حرام چیزوں تک پہنچنا، حرام چیزوں کے وسائل اسباب آسان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو گیا ہے، میں جو چاہوں کرتا رہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کا، اس کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی واضح مثال آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کے پروگرام، موبائل اور ٹی وی وغیرہ، جن کے اوپر ہر قسم کی برائی کے وسائل اسباب بڑی آسانی سے ایک لفظ لکھنا اور ایک بٹن دبانا اور ایک بار اسکرین کو ٹچ کرنا، بس اتنا یہ آسان ہو گیا ہے، یہ برائی، یہ نافرمانی۔ تو یہ ایک تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام کا زیادہ ہو جانا، اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب انسان کے گناہوں کی وجہ سے مزید حرام کے دروازے اس کے لیے کھلتے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اور وہ شخص اللہ کے عذاب کے قریب ہے، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، کیوں؟ فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح سے ہم ان کو آزماتے تھے کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے، نافرمانی کے کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی عبرت اور چوتھا فائدہ یہاں سے یہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ برائی سے روکنے کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والے تھے، وہاں پر رہنے والے لوگ 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا جو ان کو روکتا تھا، تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش رہا، نہ انہوں نے مچھلیاں پکڑیں اور نہ ہی ان کو روکا۔ تو مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو مچھلیاں پکڑنے والے اور جو ان کو دیکھ کر نہ روکنے والے تھے، دونوں پر عذاب آیا۔ اور بچے کون؟ صرف وہ بچے کہ جو اس برائی سے منع کیا کرتے تھے۔ اس لیے آج برائی کی کثرت ہے اور لوگ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ گناہ کے کام کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچ کر جان نہیں چھڑا لینی چاہیے کہ یہ اس کا معاملہ ہے، اور اگر عذاب آئے گا تو وہ پکڑا جائے گا اور اسی طرح سے اس کی گرفت ہوگی، میرا کیا جاتا ہے، میرا کیا تعلق اور واسطہ ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ برائی کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑیں، اس کو منع کریں، اس کو باز رکھیں،
ورنہ اگر عذاب اس کے اوپر آیا، ہم دیکھ کر خاموش تماشائی بنے رہے، تو عذاب کی گرفت اور لپیٹ کے اندر ہم بھی آ سکتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے اور عبرت پکڑنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو قیامت تک عذاب چکھانے کے لیے لوگوں کا ان کے اوپر مسلط کر دیا جانا، اس کا ذکر کیا۔ زمین میں ان کی جماعتیں، ان کے گروہ بن کر تقسیم ہو جانے کا ذکر کیا، اور پھر ان میں سے جو علماء سو تھے، جو کتاب تورات کے ذریعے دنیا کو حاصل کرتے تھے، دنیا کمایا کرتے تھے، رشوت لیا کرتے تھے دین کے احکام بتانے میں، تورات کے اندر تحریف کے اوپر، یہ سارا کچھ کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا اور انہیں برے جانشین قرار دیا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ مغفرت کی، بخشش کی امید کے اوپر گناہ کرنا یہ بہت بڑی جرت ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی انسان علم رکھتا ہے، دین کا عالم ہو یا طالب علم ہو، وہ ایسا کرے تو اس کے لیے یہ چیز بڑی خطرناک اور مہلک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے علم و عمل کے لحاظ سے جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، تورات کو یا قرآن کو، ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی عام معاہدہ ذکر ہوا ہے، اور یہ معاہدہ ہم میں سے ہر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کر چکا ہے، اور یہ تب کی بات ہے جب عالم ارواح نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ان کی تمام اولاد کی روحوں کو پیدا کیا، ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور ان کو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا اے اللہ، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عہد الست۔ تو اس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ عہد اللہ نے تم سے اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے، یا تم یہ بہانہ بنانے کی کوشش کرو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم تو ان کے بعد آنے والے تھے، تو جو باطل پرست تھے ان کی وجہ سے ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے اس معاہدے کا ذکر کیا ہے، تو مقصد یہ بتانا ہے کہ تم میں سے ہر ایک بندہ یہ معاہدہ اللہ کے ساتھ کر چکا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ نبیوں کو بھیجنے کا اور کتابوں کو نازل کرنے کا بنیادی مقصد ہی انسانوں کو اپنے رب سے کیے ہوئے اس وعدے کو یاد دلانا تھا، لیکن اکثر لوگ اس وعدے کو بھول گئے، اور جو لوگ اپنی صحیح اور صاف ستھری فطرت کے اوپر قائم تھے، جب نبیوں نے آ کر ان کو یہ وعدہ یاد دلایا، ان کو یاد آ گیا، اور انہوں نے بغیر کسی تأمل کے، بغیر رکے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کے اقرار کر لیا۔ جیسے عالم ارواح میں کیا تھا، ویسے دنیا کے اندر بھی اللہ کی توحید کو مان لیا، اور کوئی ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، کوئی اعتراض اللہ کی توحید کی دعوت پر نہیں ہوا۔ البتہ جنہوں نے اپنی فطرت کو بگاڑ لیا تھا، جو دنیا کے نشے میں چور ہو گئے، جو آخرت کا انکار کر بیٹھے، اور اسی طرح سے باطل معبودوں کی محبت ان کے دلوں کے اندر اتنا گہرا رنگ چھوڑ گئی کہ وہ اس سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہوئے، انہوں نے شرک کو ترجیح دی، توحید کا انکار کر دیا، اور رسولوں کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک عالم کا قصہ بیان کیا ہے کہ جس نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، لیکن اس کے باوجود وہ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، دنیا کے حرص اور لالچ میں آ کر خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس نے اپنے علم کو پس پش ڈال دیا اور اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ عبرت کے لیے واقعہ بیان کیا ہے، خاص طور پر جن لوگوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے، ان کے اندر ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس واقعے کے اندر کہ جو دین کا علم پڑھ کر پھر اسے دنیا اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے ترک کر دے، چھوڑ دے، بھلا دے، پس پش ڈال دے، اس کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ علم جاننے والے ہیں اور پھر اس علم کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے بھی اس واقعے کے اندر بہت بڑی عبرت موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ ان قصوں کو بیان کریں تاکہ لوگ ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا بھی ذکر کر دیا اور یہ بتایا کہ وہ اپنے دل سے سمجھتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، یعنی اپنے ان اعضاء سے وہ کام نہیں لیتے، یہ گمراہ ہیں اور اسی طرح سے یہ غافل ہیں۔ اللہ کے اسماء حسنہ، اچھے اچھے ناموں کا ذکر ہوا ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ذریعے اس سے دعا کرو،
تو دعا کا یہ ایک ادب ہے، یہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ کا نام رحیم ہے، اللہ کا نام رزاق ہے، اللہ کا نام غفور ہے. تو اس طرح کے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ ذکر کر کے بندہ اللہ سے دعا کرے. دعا کا ادب بھی ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیز ضروری بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے اس کے بعد کہ جو لوگ قیامت کے دن کی تکذیب کرنے والے ہیں اور اس کو جھٹلانے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے مہلت دیتا ہے. دنیا کے اندر اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو کافروں کی ترقی اور اسی طرح سے ان کا وقتی طور پر جو غلبہ ہے اور دنیاوی شان و شوکت ہے، ٹیکنالوجی، معیشت وغیرہ، اس میدان کے اندر آگے بڑھنا ہے، اس سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو دیکھ کر مایوس ہو جانا چاہیے. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ نے فرمایا میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی پختہ اور پکی ہے، بڑی پختہ اور پکی ہے. اور عنقریب ہم ان کو ڈھیل دے کر وہاں سے اور اس طریقے سے پکڑیں گے کہ پھر ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے. اس لیے اگر کوئی باغی اور سرکش ہے، کوئی اللہ کا دشمن ہے اور اسی طرح سے کوئی کافر ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی ملحد ہے، اللہ رسول کو گالیاں دینے والا ہے اور اسی طرح سے دین کا مذاق اڑانے والا ہے، پھر بھی اس کے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں اور دنیاوی لحاظ سے وہ ترقی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو بڑے زبردست طریقے سے پکڑنے والا ہے. اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ بات اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی عاجزی اور کمزوری کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اپنی توحید کو ثابت بھی کیا اور پھر اس کی دعوت بھی دی ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا ان الذین تعبدون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، تمہارے جیسے بندے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ مشرکین جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ انہی جیسے بندے تھے. جیسا کہ آج کہا جاتا ہے کہ وہ تو پتھر کی مورتیاں تھیں، وہ لکڑی کے بنے ہوئے بت تھے. تو وہ بت کس کے تھے؟ وہ نیک لوگوں کے بت تھے. لات، منات، عزا، یہ جو انہوں نے بت بنا کر رکھے تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان کے نیک لوگ تھے، ان کے صالح لوگ تھے، ان کے بزرگ لوگ تھے. انہی کی مورتیاں بنا کر وہ ان کو سفارشی سمجھ کر ان کے لیے عبادت کا کام کیا کرتے تھے اور اسی کو قرآن نے شرک کہا ہے. تو آج بھی اگر کوئی شخص نیک بزرگوں کو پکارتا ہے اس نیت سے کہ میری سفارش کریں گے، اللہ کے مجھے قریب کر دیں گے، میری عرضی اللہ تک پہنچائیں گے، تو اس مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے وہ بالکل وہی شرک کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کیا کرتے تھے. دونوں کے شرک کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی نیک لوگوں کو پکارتے تھے اور یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کو پکار رہا ہے اور ان سے دعائیں کر رہا ہے. اس کے بعد شیطان کے وسوسوں کا ذکر ہوا کہ شیطان کس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے اور ساتھ ہی اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگی جائے. اور پھر جیسے ہی شیطان کا کوئی حملہ ہو تو انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو یاد کرے کہ اللہ کی اطاعت اس کے اوپر واجب ہے، اس کو یاد کرے. توبہ اللہ کی طرف کرنا اس کو یاد کرے، ان چیزوں کو یاد کرے تو اس چیز سے شیطان کا وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور یہاں پر شیاطین الانس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ انسانوں میں سے جو شیطان والا کام کرتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے بھائیوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو سرکشی کے اندر کتنا آگے بڑھا دیتے ہیں حتیٰ کہ اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جنوں میں سے جو شیطان ہیں ان سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان سے بھی اجتناب کرے، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے. اور پھر اس صورت کا اختتام فرشتوں کی عبادت اور تسبیح پر بیان ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہے
وہ تیرے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، کوئی تکبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اوپر اس سورت کا اختتام ہوا ہے۔ اس پارے کا دوسرا حصہ سورت انفال، سورت کا جو بنیادی موضوع ہے غزوہ بدر کی تفصیلات، کچھ جنگی احکامات اور کفار کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، برتاؤ کیسے ہو مسلمانوں کا، معاملات کیسے ان کے ساتھ طے کرنے ہیں، یہ پورا ذکر ہوا ہے اس سورت کے اندر۔ سورت کی ابتدا اس سوال سے ہوئی ہے جو صحابہ کرام نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پوچھا تھا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کی جائے۔ جواب اس کا یہ دیا گیا کہ مال غنیمت تقسیم کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جیسے حکم ہوگا ویسے مال غنیمت تقسیم ہوگا، اور پھر مسلمانوں کو تقوی، آپس کے معاملات درست کرنے، آپسی معاملات کی اصلاح کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 2 سے 5 کے اندر سچے مومنوں کا ذکر ہے، اور یہ کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑے بلند درجات ہوں گے، مغفرت ہوگی اور عمدہ رزق ہوگا۔ 5 صفتیں ان کی یہاں پر بیان ہوئی سچے مومنوں کی۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو سچا مومن بنانا چاہتے ہیں تو یہ 5 اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے اور اچھے انداز سے پیدا کرنے ہوں گے۔ پہلی صفت، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری صفت، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تیسری صفت، وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھی صفت، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور 5ویں صفت، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ اس کے بعد والی آیات کے اندر غزوہ بدر کی تفصیل بیان ہوئی کہ کیسے مسلمان نکلے تھے مشرکین کے قافلے کو پکڑنے کے لیے، اور سامنے سے مشرکین کا لشکر جو مکہ سے تیار ہو کر آیا تھا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، بدر کے میدان کے اندر جنگ ہوئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور پھر بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امن کے اندر امن ان کو دینے کے لیے، یعنی مطمئن کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں اطمینان ڈالنے کے لیے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اس کے فائدے بھی ذکر کیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے قدموں کو جما دے، یہ اس کے فائدے ذکر کیے۔ فرشتوں کے نزول کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ نے کیسے ان کو مخاطب کیا، کہ اتارا ان کو، اور اسی طرح سے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کا ذکر۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر ہوئی، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو قتال کے وقت ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بغیر کسی عذر کے بھاگنا، اس کے اوپر جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اسی سے علماء نے اخذ کیا کہ جان بوجھ کر میدان جنگ کو چھوڑنا بغیر کسی عذر کے، یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اطاعت سے روگردانی سے منع کیا، ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہنے کا حکم اور اس کو قبول کرنے کا حکم ہوا، اور ساتھ ہی یہ بات ذکر ہوئی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اگر تم نافرمانی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، دور بھاگو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر مہر نہ لگا دے، اللہ تمہارے دلوں کو پھیر نہ دے۔ تو یہ بات بھی ذکر ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ٹھکرانے کا اثر انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو انسان کا دل، اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اور اس کا دل آہستہ آہستہ ویران اور تاریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر تنبیہ کی ہے کہ ایسے فتنے سے بچو کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا، یعنی اس کا وبال سب کے اوپر آئے گا۔ تو اس سے مراد وہ نافرمانی اور گناہ ہیں جن کی وجہ سے پورے معاشرے کے اوپر عذاب آتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح سے اگر کوئی اس قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کو روکنا بھی چاہیے۔ اور ساتھ ہی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات ذکر کیے کہ اس وقت کو بھی ذرا یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں اچک نہ لیں،
تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو بڑھایا، اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے تمہیں قوت پہنچائی، لہٰذا تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کرنے سے روکا، اور آپس کی جو امانتیں ایک دوسرے کی، ان کے اندر بھی خیانت کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے آپسی معاملات کے بگڑنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ خیانت بھی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں کمزوری اور مغلوب ہونے میں بددیانتی کا اور خیانت اور کرپشن کا بہت بڑا اثر ہے، اس لیے درمیان میں امانت کا حکم دیا ہے۔ تو پتہ یہاں سے یہ چلا اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں کو بھی ادا کرنا ہے، اور مخلوق کی، انسانوں کے جو بندے کے ذمہ امانتیں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی تقویٰ کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کفار کی سازشیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے، قتل کرنے اور اپنے علاقے سے نکالنے کی سازشیں کی، فرمایا وہ سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تدبیریں کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ جتنی تدبیریں سازشیں کرتے رہے، اللہ کے رسول کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ اور پھر مشرکین کی سرکشی کا ذکر ہے، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رہنے کے 2 طریقے بتا دیے کہ جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور اسی طرح سے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو پتہ چلا کہ توبہ اور استغفار کرنے سے عذاب ٹل جاتا ہے، بندہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی بیت اللہ کے نزدیک جو عبادت ہوتی تھی تالیوں اور سیٹیوں کی شکل میں، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ اور آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں مزاروں، درگاہوں پر قوالیوں کی شکل میں یا کسی اور شکل کے اندر اس قسم کی عبادت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، اس کو لوگوں نے عبادت سمجھ لیا ہے۔ تو یہ اپنے دین کو کھیل تماشا، لہو و لعب بنانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے اندر ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جس کو قوالی کا نام دیا جائے، جس کو تالیاں بجانے اور سیٹیاں بجانے، تالیاں پیٹنے کو عبادت کا نام دیا جائے، درجہ دیا جائے۔ یہ اللہ کے دین کے اندر ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ گمراہ کن جو صوفیت ہے، یہ اس کی ایجاد ہے۔ اللہ کے دین کے اندر عبادت کیا؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس قسم کی باتیں ہیں۔ تو ایسی باتوں کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ زمانہ جاہلیت کے کفار اور مشرکین اپنے زعم اور خیال کے مطابق یہ عبادت کرتے تھے، اور اس کا ان کے نزدیک ایک طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ کافر جو مال خرچ کر رہے ہیں، ان قریب اس مال کے اوپر ان کو افسوس ہوگا۔ جتنا مرضی مال خرچ کرتے رہیں، اسلام مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، ان کو ان قریب اپنے خرچ کیے مال کے اوپر افسوس ہونے والا ہے۔ جتنی بڑی پلاننگ بنائیں، جتنے بڑے منصوبے تیار کریں، اور اسی طرح سے لاکھوں، اربوں، کھربوں ڈالر کے منصوبے بنائیں، تو جتنا مال یہ خرچ کر رہے ہیں اسلام مسلمانوں کے خلاف، ان قریب وہ سارا مال ضائع جانے والا ہے۔ ان کو افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا، اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ جہنم کی طرف ان کو جمع کیا جائے گا۔ اور پھر اس پارے کا اختتام فتنے یعنی شرک کے اختتام تک کفار کے ساتھ لڑنے کے حکم پر ہوا ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو چیز ہے زمین کے اندر فساد پھیلنے کی، وہ فتنہ ہے، یعنی شرک ہے۔ تو شرک کے خاتمے تک ان سے لڑنے کا حکم ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا مولا ہے، تمہارا آقا ہے، تو وہ بڑا بہترین مددگار ہے، اور وہ بڑا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں اس پارے کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور کرنے اور ان کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔